السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے اسلامیت اختیاری میں حدیث کرنی ہے. حدیث نمبر ہماری 13 ہے. اس سے پہلے ہم نے موضوعاتی مطالعہ میں طہارت کا چیپٹر کیا تھا. طہارت کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ ہمارا ہو گیا تھا طہارت کا ٹاپک. تو آج ہم حدیث کریں گے. حدیث ہے ہماری لیس منا. نکالے بیٹا اپنی بک 46 پیج نمبر پہ دیکھیں 13 حدیث نمبر 13. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. اس کا ترجمہ ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کھایا اور بڑے کا احترام نہیں کیا. یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حدیث کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ حدیث ہے. تو اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کھایا. یعنی کہ چھوٹوں پر رحم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور بڑوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کا احترام کیا جائے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب بھی کوئی چھوٹا بچہ دیکھ لیتے تھے فوراً اس کو گود میں اٹھاتے, اس کو شفقت سے اس کے ساتھ پیش آتے. یہاں تک کہ جو فصل کا سب سے پہلا میوہ ہوتا تھا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو دیں. یعنی کہ وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے دیکھیں مشکل الفاظ جو ہے ان کے معنی لازمی یاد کیا کریں, کیونکہ مشکل الفاظ جو ہیں یہ آپ کے جو شارٹ کویسچنس ہوتے ہیں اس میں تینوں جو سیکشنز ہیں اس میں آتے ہیں. یعنی کہ ایک پیپر کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں جس میں شارٹ کویسچن دیے جاتے ہیں, اور ان میں ایک کویسچن جو ہے تینوں میں ایک کویسچن جو ہے الفاظ معنی کا ہوتا ہے. یعنی کہ لفظ عربی کا لفظ لکھا ہوگا اور اس کا معنی لکھیے. اس طرح آپ کو اس فارم میں یہ کویسچن آتے ہیں. تو اس کے دیکھیے گا اس کے الفاظ لیسا. سب سے پہلے ہے لیسا. لیسا کیا ہے؟ نہیں. اس کا معنی ہے نہیں. لم یرحم. لم یرحم یعنی کہ رحم نہیں کھایا. لم یؤکر احترام نہیں کیا. لم یؤکر جو ہے یہ جو بورڈ میں ورڈ آ چکا ہے لم یؤکر, یہ اسلامیت اختیاری کے بورڈ کے پیپر میں یہ لفظ آ چکا ہے. لم یؤکر کے معنی مفہوم لکھیے. تو اس کا معنی ہے احترام نہیں کیا. صغیر. صغیر یعنی کہ چھوٹا, اور کبیر ہوتا ہے بڑا. اب اس کی تشریح ہے کہ اس حدیث میں آداب معاشرت کا ایک ضروری اصول سمجھایا گیا ہے. یعنی کہ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ آداب معاشرت, معاشرے کے آداب جو ہیں اس کا ایک بہت ہی خوبصورت سنہری اصول بتایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے. معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے لوگوں کا رہن سہن, تہذیب و تمدن, ثقافت. تو اس کے جو پہچان کیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے. بہترین اصول کیا بتایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر رحم کھایا جائے. یعنی کہ چھوٹے جو ہیں ان کے ساتھ رحم سے, شفقت سے, نرمی سے پیش آنا چاہیے, اور جو بڑے ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. پھر بتایا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے اس شخص کو اپنی امت سے خارج کر دیا. یعنی کہ خارج کیا ہوتا ہے؟ نکال دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے سے, کون سا فرمان؟ کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں, یعنی کہ امت سے ہی خارج کر دیا ایسے انسان کو کہ جس نے نہ تو چھوٹوں پر رحم کیا ہو, نہ ہی کسی بڑے کی عزت کی ہو, احترام کیا ہو. ایسے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ امت میں شامل نہیں ہے, وہ امت سے ان کو نکال دیا گیا ہے. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے اگر دیکھا جائے تو اس کائنات میں, کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ دنیا بنائی تو کس لیے بنائی؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجنا تھا, اس لیے یہ دنیا بنائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے اعلیٰ ترین ہستی جو ہے دنیا کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کسی قوم کا کوئی سردار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ خاتم النبیین تھے, آخری نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے محبوب رسول تھے, تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے محفل میں بیٹھے ہوتے, صحابہ اکرام کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوتے, اور وہاں پہ کوئی کسی قبیلے کا کوئی سردار آ جاتا, کسی قوم کا, یا پھر کوئی کسی جو قوم کا رہنما کوئی تھا وہ آ جاتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ عزت کرتے, اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے. سردار کیا ہوتے ہیں؟ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں. اور اس کے مقام کے مطابق
جگہ عطا فرماتے، یعنی کہ اگر وہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونچی جگہ پہ بٹھاتے، یعنی کہ اس کے مقام کے مطابق ہی اس کو عزت عطا فرماتے اور مقام عطا فرماتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت بھی مثالی تھی۔ اگر دیکھا جائے کہ بڑوں کے احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا تھا ایک حدیث میں کہ ایک یہودی جو تھا، میں اس کے بڑوں کے بارے میں ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ ایک یہودی تھا جو کہ کسی گلی سے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی ہے اور وہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور صحابہ کرام کو بھی رکنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ آدمی کسی گلی میں مڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی جو تھا یہ تو یہودی تھا، آپ اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہے وہ بڑا ہے، یعنی کہ بڑوں کے احترام کے بارے میں آپ اس حد تک جاتے تھے، آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بس کسی مسلمان بڑے کی عزت کرنی ہے، بلکہ جو بھی بڑا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہی ہم نے جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو بڑوں کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت بھی مثالی تھی، یعنی کہ بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اکثر جاتے ہوئے ان کو راستے میں اگر چھوٹے بچے مل جاتے تھے تو وہ ان کو گود میں اٹھا کے ان کو پیار کرتے تھے، اور بچوں کے بارے میں ان کا پیار اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ آپ کے کاندھے پر بیٹھ جاتے تھے، کمر پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ میرے اوپر سے اٹھیں، لیکن وہ اپنے سجدے کو ہی لمبا کر دیتے تھے تاکہ بچے جب تک چاہیں ان کی کمر پر بیٹھ سکیں، یعنی کہ وہ اس قدر بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ صرف ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جو بھی بچہ چھوٹا ہوتا تھا اس کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ جو پیار ہے وہ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ جب بھی کوئی فصل کا میوہ آتا، یعنی کہ فصل کا سب سے پہلا میوہ، جس طرح کہ کوئی کسی پھل کا موسم ہے، وہ پھل آیا ہے تو سب سے پہلا پھل جو ہوتا ہے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کھائیں، کیونکہ وہ گرمیوں کے پھل سردیوں کے پھل الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو جب شروع میں آتے ہیں تو سب کا دل کرتا ہے کہ ہم کھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ فصل کا جو سب سے پہلا پھل ہوتا تھا، سب سے پہلا میوہ ہوتا تھا، وہ بچوں کو دیتے تھے کھانے کے لیے، یعنی کہ ان کا اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار تھا۔ مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے، انہیں بوسہ دیتے، سواری کے وقت اپنے پیچھے بٹھا لیتے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت زیادہ ان سے پیار کرتے تھے، اور ان کے پیار کا انتہا یہاں تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور ان کو بوسہ دیتے تھے، یعنی کہ ان کا منہ چومتے تھے، ان کو سر چومتے تھے، اور سواری جب کرتے تھے، جب دیکھ لیتے تھے کوئی بچہ جا رہا ہے تو اس بچے کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ اگر گلی میں سے گزرتے وقت بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوتے، گلی میں سے گزر رہے ہوتے تو کہیں بچے جو ہیں وہ بھاگ کے آپ کے ساتھ لپٹ جاتے، آپ کا دامن پکڑ لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمارے بوڑھوں اور نوجوانوں کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ احادیث جو ہیں ان کے ذریعے سے ہی ہمیں نہ صرف بڑوں کو اس سے عمل کرنا چاہیے اور اپنے کردار کا جائزہ کس طرح لینا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم بچوں کے ساتھ اسی طرح محبت سے شفقت سے پیش آ رہے ہیں، کیا ہم اسی طرح سے اپنے بڑوں کا احترام کر رہے ہیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنے خود کو دیکھنا چاہیے، جانچ کرنی چاہیے اپنی کہ کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمارا کردار بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنانا چاہا، اپنی امت کے لوگوں کو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے جو اصول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک
پہنچائے ہیں کیا وہ ہم ان پر عمل صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. اپنے طریقے کا ہم اسی طرح سے اپنے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ آپ کی بیٹا آج کی حدیث تھی. اب میں آپ کو اس کی شارٹ کوسچنس کرواتی ہوں, ساتھ میں اس کے آنسرز آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور اپنی بک کے اوپر آنسر جو ہے ان کو مارک کر لیجیے گا. ایک کوشچن اسی طرح سے آ جاتا ہے جس طرح کی حدیث لکھی ہے اور اس کا سوال آ جائے گا کہ اس کا ترجمہ لکھیے, تو آپ نے اسی طرح سے حدیث کا ترجمہ لکھ دینا ہے. Now you are good. Now you are good. کہ مالی تحریر کریں. اس میں آپ کا جو آ رہا ہے تھرڈ والا مانی لکھیے گا اپنی بک کے اوپر پیج نمبر 46 پہ. حدیث نمبر 13 کا تھرڈ ورڈ جو ہے لم یوکر, اس کا معنی ہے احترام نہیں کیا. اس کا جواب آ جائے گا لم یوکر کا معنی ہے احترام نہیں کیا. سوال نمبر 2, اس حدیث میں معاشرت کا کون سا ضروری اصول سمجھایا گیا ہے. کون سا ذریعہ اصول سمجھایا گیا ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں, تشریح کی لائن جو ہے فرسٹ لائن, اس حدیث میں آداب معاشرت کا ایک ذریعہ اصول سمجھایا گیا ہے کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر رحم کھایا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے یہ پوری لائن آ جائے گی, چھوٹوں پر رحم کھایا جائے. یہاں تک کوشچن نمبر 2 کا آنسر آ جائے گا. کوشچن نمبر 3 دیکھیے, کسی قوم کے سردار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک رکھتے تھے؟ کسی قوم کے سردار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے؟ اس کا آنسر دیکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے. یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب کسی قوم کا سردار آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے اور اسے اس کے مقام کے مطابق جگہ عطا فرماتے. یہاں تک کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے. کوشچن نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسی شفقت سے پیش آتے ہیں؟ کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں؟ اس کا آنسر دیکھیں بیٹا, اسی پیج پر دیکھیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت بھی مثالی ہے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے گا, مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں اٹھا لیتے, انہیں بوسہ دیتے, سواری کے وقت اپنے پیچھے بٹھا لیتے. یہاں اگر گلی سے گزرتے وقت بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ جاتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان سے پیار کرتے. یہاں تک اس کا آنسر ہے کویشچن نمبر 4 کا. اس کے بعد دیکھیں کویشچن نمبر 5. اس حدیث کی روشنی میں کن لوگوں کو اپنی کردار کا جائزہ لینا چاہیے؟ کن لوگوں کو لینا چاہیے اپنے کردار کا جائزہ؟ لاسٹ لائن دیکھیے اس تشریح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمارے بوڑھوں اور نوجوانوں کو اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. یعنی کہ جو نوجوان ہیں اور جو بوڑھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حدیث کے روشنی میں اپنا کردار کس طرح سے نبھا رہے ہیں. کیا جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کیا اس کے مطابق ہی عمل کر رہے ہیں؟ کیا ان کا کردار ویسا ہی ہے ان کے مطابق حدیث کی روشنی میں ویسا ہی ہے یا پھر ہم اس سے ہٹ گئے ہیں؟ اگر ہم اس سے ہٹ گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو کردار ہے اس کو ویسا ہی بنا لیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس کردار میں ڈھالنا چاہتے تھے. یہ میرا کویشچن نمبر 5 کا آنسر ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا یہ حدیث نمبر 13 کمپلیٹ ہوگی. کل میں اس کا آپ کو تشریح آپ کی نوٹ بک پر کرواؤں گی. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو موضوعاتی مطالعے کا بھی بتا دوں جو ہم نے کیا تھا. ہم نے کیا طہارت کا کیا تھا, طہارت کے بارے میں. پریویس جو ہمارا تھوڑا سا تھا اس کی ہم تھوڑی سی ریڈنگ کر دیتی ہیں, سمجھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. طہارت کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی اور صفائی کو طہارت کہتے ہیں. اور طہارت جو ہے انسان کی فطرت میں داخل ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو طہارت و پاکیزگی کو پسند نہ کرتا ہو. یہ اور بات ہے کہ غلط ماحول کی وجہ سے بعض افراد میں یہ فطری جذبہ مدھم پڑ جاتا ہے. یعنی کہ یہ جذبہ جو طہارت کا جذبہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, مدھم ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اور وہ روحانی پاکیزگی یا جسمانی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے. طہارت پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے کسی اور مذہب نے اس قدر زور نہیں دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان, یعنی کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اسلام صرف اللہ کی عبادت کے وقت جگہ جسم اور لباس پاک رکھنے پر زور نہیں دیتا بلکہ ہماگیر طہارت اسلام کا امتیازی نشان ہے. پھر طہارت کی قسموں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کتنی قسمیں ہیں. طہارت کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 ہے طہارت فکر, نمبر 2 طہارت اخلاق, طہارت جسم, طہارت لباس اور طہارت مکان. طہارت فکر کیا تھا کہ یعنی کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ پاک ہونے چاہیے گندے افکار سے. ہمارے خیالات جو ہیں پاک ہونے چاہیے یعنی شرک, کفر, الحاد وغیرہ جیسے گندے افکار سے پاک ہونا چاہیے ہمارے, تو اسے کہیں گے طہارت فکر. پھر ہے طہارت اخلاق. طہارت اخلاق کیا تھا؟ یعنی کہ ہر اس بری عادت کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں, طہارت اخلاق کہلاتا ہے. جیسے بری عادتیں کون کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, حسد کرنا, بہتان لگانا, چغل خوری کرنا, ریاکاری کرنا, خود غرضی اور ظلم جیسی غلاظتوں سے پاک ہونا طہارت اخلاق ہے. پھر اس کے بعد طہارت جسم تھا کہ اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو بھی خاص اہمیت دی ہے کیونکہ جسم کی صفائی سے روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے, انسان اور حیوان میں فرق قائم ہوتا ہے. اسلام میں اللہ کی عبادت ہر عاقل بالغ انسان پر فرض ہے. چونکہ اللہ کی ذات سب سے پاک ہے اس لیے اس کی عبادت کے وقت ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا اشد ضروری قرار دیا گیا ہے. اور وضو کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ نماز کی شرط قرار دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد طہارت لباس تھا یعنی کہ لباس ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا چاہیے. نماز کی صورت میں جس طہارت کا مد نظر رکھا جاتا ہے وہ صفائی سے بھی بلند پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے کپڑے جو ہیں ان کو پاک رکھیے. اسلام میں نجاست کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں اور ہر قسم کی نجاست کے متعلق احکامات بتا دیے گئے ہیں. پھر اس میں صحابی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ صحابی جو تھے وہ خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گندا لباس دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تمہیں رب تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے, کچھ مال دیا ہے؟
تو صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھے. اب وہ اثر کس طرح اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرے گا. اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال دے دیا تو اس کو جمع کر کے رکھ لیں، بلکہ اس کو اپنے پر خرچ کرنا چاہیے. پھر طہارت مکان تھا، یعنی کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، اپنے ملک کا، اپنے گھر کا، گلی محلے کا، جس جگہ ہم نے نماز پڑھی، ہر جگہ کو پاک صاف رکھنا طہارت مکان کے کہلاتا ہے. اوکے بیٹا، آپ لوگوں کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. کل آپ لوگوں کو حدیث نمبر 2 اس کی 13 کی تشریح کرواؤں گی. اللہ حافظ.